الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب خیار الرؤیت، یہ باب خیار رؤیت کے بیان میں ہے۔ عزیز طلبہ، قبل اس کے کہ خیار رؤیت کے تحت آنے والے مسائل کی تفصیلات، وضاحت اور ضروری چیزوں کو ذکر کیا جائے، اس سے قبل خیار رؤیت سے متعلق مباحث ثلاثہ 3 بحثیں سماعت کرتے چلیں۔ بحث اول، خیار رؤیت کا مفہوم۔ مشتری کسی چیز کو اگر بغیر دیکھے خرید لے تو دیکھنے کے بعد شریعت اسے خریدنے یا نہ خریدنے کا جو اختیار دیتی ہے اسے اصطلاح میں خیار رؤیت کہتے ہیں۔ بحث ثانی، خیار رؤیت کو مصنف نے خیار عیب پر کیوں مقدم کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ خیار رؤیت کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے خیار عیب پر اس لیے مقدم کیا ہے کہ خیار رؤیت خیار عیب سے قوی ہے، کیونکہ خیار رؤیت بیع کے مکمل ہونے کو ہی روک دیتا ہے، جبکہ خیار عیب کی صورت میں بیع تو مکمل ہو جاتی ہے مگر حکم بیع یعنی ملکیت لازم نہیں ہوتی، اور ظاہر ہے کہ جو چیز تمام عقد کو روک دے وہ اس سے قوی ہوتی ہے جو لزوم حکم کو روکے، اور خیار رؤیت تمام عقد کو روک دیتا ہے جو کہ قوی ہے، اس لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو خیار عیب پر مقدم رکھا۔ بحث ثالث، خیار رؤیت کا ثبوت۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اشتری شیئا لم یرہ فہو بالخیار اذا رآہ، جس نے کوئی ایسی چیز خریدی جس کو اس نے دیکھا نہیں تو اس کو اختیار حاصل ہوگا جب وہ مبی کو دیکھے گا۔ اب ہم عبارت کی طرف چلتے ہیں۔ من اشتری ما لم یرہ فالبیع جائز ولہ الخیار اذا رآہ ان شاء اخذہ وان شاء ردہ، جس نے کوئی ایسی چیز خریدا جس کو اس نے دیکھا نہیں ہے تو بیع جائز ہوگی اور مشتری کو خیار حاصل ہوگا جب وہ مبی کو دیکھے گا، اگر چاہے تو وہ مبی کو لے لے اور اگر چاہے تو بیع کو رد کر دے، کینسل کر دے۔ اس متن کے تحت مصنف علیہ الرحمہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر کسی شخص نے ایک خاص مقدار میں خاص صفات کے ساتھ ایک چیز خریدی لیکن وہ چیز اس وقت سامنے موجود نہیں تھی بلکہ معاملے کی مجلس سے غائب تھی، تو ایسی صورت میں جب خریدار اس چیز کو دیکھے گا، یعنی جس مقصد کے لیے اس نے یہ چیز خریدی ہو اسی مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے اس چیز کا جائزہ لے گا، تو اس دیکھنے اور جائزہ لینے کے بعد اس کو ایک اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ اس معاملے کو اپنی مرضی پر مبنی معاملہ قرار دے کر حتمی کرے اور بیع کو نافذ کرے، اور اگر وہ چاہے تو یہ معاملہ ختم کرے اور اس اختیار یعنی خیار رؤیت کو حاصل کرتے ہوئے بیع کو کینسل کر دے۔ عزیز طلبہ، اس متن کے تحت 2 عصری مسئلے ذکر کرنے ہیں۔ پہلا مسئلہ، انٹرنیٹ پر نمونہ یعنی ماڈل دیکھ کر بیع کرنے کا حکم شرعی۔ آج کل بہت ساری چیزیں آن لائن مارکیٹ جیسے فلپکارٹ، ایمیزون، پے ٹی ایم مال وغیرہ سے خریدی جاتی ہیں، جس میں مبی سے متعلق آل ڈیٹیلز یعنی ساری تفصیلات ہوتی ہیں۔ شرعاً اس طرح خریداری کرنا جائز و درست ہے۔ اگر معقود علیہ یعنی مبی کی اصولیابی، ڈیلیوری
صفت مطلوبہ پر ہی ہوئی ہے تو مشتری کو فسخ عقد کا اختیار حاصل نہیں ہوگا، اور اگر مبی ویسی نہ ہو جیسا نمونے میں دکھایا گیا تھا یا مبی میں کوئی عیب ہو تو اب مشتری کو فسخ عقد کا اختیار حاصل ہوگا۔ دوسرا عصری مسئلہ سماعت کرتے چلیں۔ مبی کا رنگین یا سادہ فوٹو دیکھ کر آرڈر دینے کا شرعی حکم۔ تجارت میں یہ صورت بہت عام ہو چکی ہے کہ بڑے بڑے تاجر، جن کو ہول سیلر کہا جاتا ہے، خود یا کسی ایجنٹ کے ذریعے ریٹیل میں بیچنے والے کے پاس رنگین یا سادہ فوٹو دیکھنے کے لیے بھیج دیتے ہیں اور مبی کی ساری تفصیلات لکھ دیتے ہیں، اور پھر خریدار مبی کے رنگین یا سادہ فوٹو کو دیکھنے کے بعد آرڈر دیتا ہے۔ شرعاً اس طرح خرید و فروخت جائز ہے، البتہ اس صورت میں مشتری کو خیار رؤیت حاصل ہوگا، یعنی آرڈر دی گئی اشیاء جب موصول ہوں تو ان کو دیکھنے کے بعد خریدار کو اختیار ہوگا، چاہے تو مقررہ پوری قیمت میں لے لے یا چاہے تو بے کو رد کر کے کینسل کر دے۔ ان دونوں عصری مسئلوں کو مصنف علیہ الرحمہ کی عبارت من اشتری ما لم یرہ فالبیع جائز ولہ الخیار اذا رآہ ان شاء اخذہ وان شاء ردہ پر منطبق کرنے کے لیے خیار رؤیت سے متعلق ایک ضابطہ جاننا ضروری ہے تاکہ انطباق بے غبار ہو جائے، اور وہ یہ ہے کہ رؤیت سے مراد وہ دیکھنا ہے جس سے مقصود پر اطلاع ہو جائے، یعنی اگر دیکھنے سے مبی کی پوری حقیقت معلوم ہو جائے تو خیار رؤیت ساقط ہو جائے گا، اور اگر دیکھنے کے باوجود مقصود پر اطلاع نہ ہو تو اس کو دیکھنا نہیں کہا جائے گا اور خیار رؤیت علی حالہ باقی رہے گا۔ جیسا کہ فقہائے کرام نے ایک ضابطہ بیان کیا ہے، جو چیز عدد متقاربہ میں سے ہو، یعنی جن کے افراد میں زیادہ تفاوت نہیں ہوتا، جیسے اخروٹ، انڈا، چاول، گندم وغیرہ، ان میں بعض کا دیکھنا کل میں خیار رؤیت کو ساقط کر دیتا ہے، کیونکہ اشیاء متقاربہ میں بعض کا دیکھنا کل کے اچھے یا خراب ہونے کا علم دے دیتا ہے جو کہ خیار رؤیت کا مقصود ہے، برخلاف وہ چیزیں جو عدد متفاوتہ میں سے ہوں، یعنی جن کے افراد میں زیادہ تفاوت ہوتا ہے، جیسے جانور، کپڑا وغیرہ، ان میں بعض کا دیکھنا کل میں خیار رؤیت کو ساقط نہیں کرتا، بلکہ باقی افراد میں خیار علی حالہ مشتری کے لیے باقی رہتا ہے، کیونکہ اشیاء متفاوتہ میں بعض کا دیکھنا کل کے اچھے یا خراب ہونے کا علم نہیں دیتا۔ معلوم ہوا کہ رؤیت کا مقصود مبی کی کیفیات کا علم ہے، نہ کہ محض رؤیت، کیونکہ بسا اوقات مقصود پر اطلاع محض دیکھنے سے نہیں ہوتی۔ مثلا جانور کو گوشت کی غرض سے خریدنے کی صورت میں ٹٹولنا پڑتا ہے۔ اگر آپ صرف جانور کو دیکھ لیں تو گوشت کے اچھے یا خراب ہونے کا علم نہیں ہوگا، بلکہ اس کو ٹٹولنا پڑے گا۔ ایسے ہی اگر آپ خوشبو خریدیں تو محض دیکھنے سے اس کے اچھے یا خراب ہونے کا علم نہیں ہوگا، بلکہ اس کو سونگھنا پڑے گا۔ ایسے ہی اگر آپ مطعومات، کھائی جانے والی چیز خریدیں تو محض دیکھنے سے ان کے اچھے یا خراب ہونے کا علم حاصل نہیں ہوگا، بلکہ ان کو چکھنا پڑے گا۔ تو جانور، خوشبو، مطعومات میں اچھے یا برے کا پتہ محض دیکھنے سے حاصل نہیں ہوتا جب تک کہ اس میں ٹٹولنے، سونگھنے، چکھنے کا عمل نہ کیا جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اصل چیز مقصود پر اطلاع ہے، خواہ وہ کسی بھی طریقے سے حاصل ہو۔ ذکر کردہ ضابطے کی روشنی میں اب انطباق واضح ہو گیا۔ وہ اس طرح کے مبی کا رنگین یا سادہ فوٹو دیکھ کر
خریدنے کی صورت میں خیار رؤیت مشتری کے لیے علی حال ہی باقی رہے گا، کیونکہ خیار رؤیت کے سقوط کی اصل علت مقصود پر اطلاع محض مبی کا فوٹو دیکھ کر خریدنے میں موجود نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص آن لائن مارکیٹ جیسے فلپ کارٹ، ایمیزون وغیرہ سے کوئی چیز خریدے اور وہ چیز دیے گئے ڈیٹیلز یعنی تفصیلات کے مطابق حاصل ہوئی ہے تو مشتری کو خیار رؤیت نہیں ملے گا، کیونکہ ان سارے ایپس میں مبی سے متعلق آل ڈیٹیلز یعنی ساری تفصیلات اس طرح دے دی جاتی ہیں کہ مبی کی پوری کیفیت مشتری کے سامنے ہوتی ہے، جو کہ خیار رؤیت کا مقصود ہے۔ مثلا کسی کو آن لائن موبائل خریدنا ہے تو پروڈکٹ ڈیٹیلز کے تحت موبائل کا کلر، سائز، ریم، جی بی، کیمرے کی تفاصیل، اسکرین سائز، بیٹری کا بیک اپ پاور وغیرہ اس طرح بیان کر دی جاتی ہے گویا کہ مشتری کو مکمل اطمینان حاصل ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر یہ ساری تفصیلات اسے بیان نہ کی جاتی تو وہ محض دیکھ کر یہ معلومات حاصل نہ کر پاتا، اسی لیے وہ پوری رغبت سے اسے خرید لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر وہ چیز صفت مطلوبہ پر ہی دستیاب ہوتی ہے تو مشتری کو اس پر کوئی ناراضگی نہیں ہوتی، بلکہ وہ اسے شوق سے رکھ لیتا ہے۔ یہاں ایک بات اور غور کرنے کی ہے کہ مبی کے صفت مطلوبہ پر دستیاب ہونے کی صورت میں اگر خیار رؤیت کو ساقط کر دیا جائے تو اس میں نہ تو بائع کا نقصان ہے اور نہ ہی مشتری کا۔ مشتری کا نقصان نہیں ہے کیونکہ یہ مبی مشتری کے ہی طلب پر بھیجی گئی جو اس کے منشا و چاہت کے مطابق ہے، لیکن یہاں اور بائع کا نقصان نہیں ہے کیونکہ وہ تو فروخت ہی کرنا چاہتا ہے، اسی لیے اس نے مبی کو روانہ کیا ہے۔ تو مبی کے صفت مطلوبہ پر دستیاب ہونے کی صورت میں خیار رؤیت کو اگر ہم ساقط کر دیں تو اس میں بائع کا بھی نقصان نہیں ہے کیونکہ وہ فروخت کرنا ہی چاہتا ہے، اسی لیے اس نے مبی کو روانہ کیا ہے، اور مشتری کا بھی نقصان نہیں ہے کیونکہ مشتری کے ہی طلب پر مبی کو بھیجا گیا ہے اور یہ مبی اس کے منشا و چاہت کے مطابق اسے دستیاب ہوئی ہے۔ لیکن اگر ہم مبی کے صفت مطلوبہ پر دستیاب ہونے کے باوجود مشتری کے لیے خیار رؤیت کو ساقط نہیں کرتے ہیں بلکہ باقی رکھتے ہیں تو اس میں مشتری کا تو کوئی نقصان نہیں ہے لیکن بائع کا نقصان ہے، اور وہ اس طرح کے مبی روانہ کرنے کا خرچ بائع پر واقع ہوگا، اور مبی کے روانہ کرنے اور واپس آنے تک کی مدت میں بائع کے پاس مبی نہیں ہوگی کہ وہ بیچارہ دوسرے گاہک کو تلاش کر کے فروخت کر سکتا۔ تو اس میں مشتری کا تو کوئی نقصان نہیں ہے لیکن بائع کا نقصان ہے۔ بائع کے نقصان کو دیکھتے ہوئے فقہائے حنفیہ نے مبی کے صفت مطلوبہ پر دستیاب ہونے کی صورت میں قول ابی یوسف رحمہ اللہ پر فتویٰ دیا ہے کہ مشتری کو خیار رؤیت نہیں ملے گا۔ البتہ اگر مبی مشتری کے صفت مطلوبہ پر دستیاب نہیں ہوئی، جن صفات کو بتلایا گیا تھا آل ڈیٹیلز میں، تفصیلات میں، ان تفصیلات کے مطابق اگر مبی دستیاب نہیں ہوئی تو اب اس صورت میں مشتری کو فسخ عقد کا خیار ملے گا، کیونکہ صفت مطلوبہ کے فقدان کی وجہ سے مشتری کی رضامندی نہیں ہے، نیز بائع کے نقصان کی کوئی پرواہ نہیں کی جائے گی، کیونکہ صفت مطلوبہ پر مبی حوالے کرنے کی ذمہ داری اسی کی تھی جو اس نے نہیں کی، اس میں مشتری کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ تو یہ ساری تفصیلات آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دی گئی، انشاءاللہ اگلی عبارت پر آئندہ مجلس میں گفتگو ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔